کر چکی ہے، دنیا کا کونا کونا سائنسدانوں نے چھان مارا ہے، اب وہ جزیرہ نظر نہیں آتا، بات ہماری عقل میں نہیں آتی، لہذا ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اس میں قصور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، عقل پہ پرکھنے والوں کا ہے۔ جو عقلیت کی بنیاد پہ نصوص کو پرکھتے ہیں وہ اہل بدعت ہے۔ اہل الحدیث حدیث صحیح ثابت ہو جائے اپنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی قصور میرا ہے، فرمان محمد رسول اللہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو کیا اس کا وجود نہیں ہوتا؟ یہ اہل بدعت کا ترہ امتیاز ہے، وہ عقلانیت کہ منہج پہ عقل پرستی کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اہل الحدیث کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اہل الحدیث کو پہچاننا ہے تو پہچانیے، ان کا تعارف حاصل کیجئے۔ سلفی حضرات وہ ہیں جو علماء کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پہ ہے، جیسے چاند سارے ستاروں پہ حاوی ہے، بہتر ہے، فضیلت والا ہے، اسی طرح ایک عالم قرآن و حدیث کے علم رکھنے والا، صحیح منہج پہ چلنے والا، وہ عبادت گزاروں پہ ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے اور اس وراثت کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو علماء نے، لہذا جس نے علم کو سیکھا اس نے بہت زیادہ حصہ سیکھا، لہذا علماء کی عزت، علماء کا احترام لازم ہے۔ یہاں پہ اس شبہ کا رد بھی ہو جائے جو اکثر انڈیا پاکستان کے اندر لوگوں کو اہل الحدیث سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ علماء کو نہیں مانتے، یہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ محدثین کو نہیں مانتے، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے، ارے یہ تو انبیاء کو بھی نہیں مانتے۔ یہ جھوٹ ہے، اللہ کی قسم، ہم انبیاء کو مانتے ہیں علیہم السلام، انبیاء کے اصحاب کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، اولیاء رحمان کے اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ایک شرط ہے، انہیں مانتے ہیں، رب کے مقابلے پہ پوجتے نہیں ہیں۔ ہمارا حال اس دعوے کے اندر وہی ہے جو مسلمانوں پہ اعتراض نصارہ کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جائیے کائنات بھر کے مسلمانوں سے پوچھئے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ السلام، آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں، عیسائی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہم کہیں گے دعویٰ تو عیسائیوں کا پھر بھی موجود ہے، مسلمان جواب میں کہیں گے جیسے وہ مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے، جیسے وہ مانتے ہیں ویسے، وہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اس کا کلمہ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی جواب اٹھاؤ جو اہل الحدیث کو طعنہ دے، تم ائمہ کو نہیں مانتے، محدثین کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم جواب میں کہیں گے ہم مانتے ہیں لیکن جیسے تم مانتے ہو ویسے نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں پیارے حبیب علیہ السلام کی عزت کے لیے، لیکن ان کو بشر مانتے ہیں، بشریت کا امام مانتے ہیں، نور من نور اللہ نہیں مانتے۔ سیدنا علی کا ادب کرتے ہیں، علی سے محبت کو ایمان جانتے ہیں، سیدنا علی سے نفرت، بغض، عداوت کو منافقت سمجھتے ہیں، لیکن علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں، علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں جس کے ذریعے خیبر میں اللہ نے فتح دی۔ پیارے حبیب نے جھنڈا دیتے نے فرمایا آج اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ مانتے ہیں شان علی کو، مانتے ہیں پیارے حبیب آئے تھے اپنی لخت جگر کے گھر میں، کہا تھا فاطمہ تو صحن میں کھیلنے والے تیرے یہ دو معصوم حسن و حسین، چادر اوڑھ کر سونے والا چارپائی پہ لیٹا ہوا یہ علی،
تم چاروں جنت میں وہاں ہوں گے جہاں محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تم جنت میں میرے ساتھی ہوگے. مانتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا تھا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا, منافق نفرت کرے گا, لیکن اس علی کو حاجت روا نہیں مانتے. اس علی رضی اللہ عنہ وارضا کو موت و حیات کا مالک نہیں مانتے. اس علی کو اللہ نہیں مانتے جو لال شہباز کلندر کے دربار والے مانتے ہیں, بینر لگاتے ہیں کہ علی اللہ ہے. علی وہ ہے جسے عربی میں اللہ, اردو میں معبود, انگلش میں گاڈ, ہندی میں بھگوان, فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. علی کے بارے میں ان کا شاعر کہتا ہے زاہد نہ کر خلد بری کی بات, علی خدا ہے علی کی ذات. ہم کہتے ہیں تمہارے کفر میں اور نصارہ کے کفر میں کوئی فرق. علی کو مانتے ہیں, اللہ نہیں مانتے. اللہ کا بندہ مانتے ہیں, حسن و حسین کو مانتے ہیں, اللہ کا بندہ مانتے ہیں, مشکل کشا نہیں مانتے. اسی طرح ائمہ کو بھی مانتے ہیں, علماء کو بھی مانتے ہیں, لیکن معصوم عن الخطا کسی امام کو نہیں مانتے. ہم جانتے ہیں امام احمد بن حنبل انسان تھے رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ انسان تھے, امام شافعی رحمہ اللہ انسان تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انسان تھے, اور ان چاروں نے اور ان کے علاوہ باقی ائمہ نے, محدثین نے, علماء نے, فقہاء نے اپنے پیچھے چلنے کی تبلیغ. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم لیتے ہیں, اور اہل الحدیث دین کو وہاں سے لیتے ہیں جہاں ائمہ اربعہ لیا کرتے تھے, جہاں سے محمد کریم علیہ السلام کے پیارے اصحاب لیا کرتے تھے, اور وہ سرچشمہ ہے قرآن اور حدیث کا. قرآن اور حدیث صحابہ کے فہم کے اوپر. علماء کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان کو اپنے لیے ایسا نہیں مانتے کہ جو حضرت جی نے فرما دیا وہی ہمارا دین بن جائے. اور ہم اس مسئلے میں وہی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ نے کہا تھا. امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, سوائے جو یہ قبر میں سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چھوڑی. ہم وہی کہتے ہیں جو ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ, میری بات محمد کی بات سے ٹکرائے, ابو حنیفہ کی دیوار میں مارنا, محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کہتے ہیں جو شافعی نے کہا تھا رحمہ اللہ. سائل نے کہا تھا امام شافعی اگر آپ کے ذریعے حدیث ملے, آپ کا عمل اس کے خلاف ملے, عمل کو مانے یا روایت کو مانے. جواب میں کہا تھا اترانی من الکنیسہ, مجھے پادری سمجھتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود حدیث محمد کا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر ایسا ہو اعلان کر دینا شافعی کا دماغ خراب ہو گیا تھا. مانتے ہیں محدثین و ائمہ کو, علماء کو ایسے مانتے ہیں جیسے امام احمد نے کہا تھا میری تقلید نہ کرنا,
اوزائی کے پیچھے نہ چلنا، دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا۔ یہ الزام ہے ہمارے اوپر کہ آپ علماء کو نہیں مانتے۔ ہاں واقعی تمہاری بات صحیح ہے، ہم علماء کو ویسے نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو۔ اور آئینہ دکھا دوں تم کیسے مانتے ہو؟ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی حیات لکھنے والا، سیرت لکھنے والا کہتا ہے، بارہا میں نے رشید احمد گنگوہی سے سنا، وہ کہا کرتے تھے، سن لو حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے۔ اس دور میں ہدایت و نجات موقوف ہے رشید احمد گنگوہی کے پیچھے چلنے پہ۔ ہم کہتے ہیں رب محمد کی قسم، یہ حق نہ رشید احمد کا، نہ قاسم نانوتوی کا، نہ تھانوی صاحب کا، یہ حق تھا تو مدینے والے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ایک صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پوچھا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ کیوں نہیں رہے؟ جواب ملا تھا، میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے، پیارے حبیب بشر ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات کو لکھا نہ کر، پوچھ کے لکھا کر۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت میں آئی تھی۔ کہا تھا سنو، واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ جدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق رہے گا ہم میں اور تم میں۔ تم اپنے مولوی کی غلط بات سن کے بھی کہو گے گل کتوں ثابت ہے کوئی نہیں، پر کتے نہ کتے تو ہوئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ یہ پانچواں مذہب ہے، مذہب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب سنو، یہ فرمان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہ جنی گئی نہ جنی جائے گی کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے حق نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولے تو حق، وہ سوتے ہوئے بولے تو حق، وہ جاگتے ہوئے بولے تو حق، وہ غصے میں بولے تو حق، وہ پیار میں بولے تو حق، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق ہے ہمارے اور تمہارے ماننے میں۔ تم کیسے مانتے ہو؟ تصویر کا رخ دیکھتے جاؤ۔ تھانوی صاحب کا شاگرد الامداد رسالے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، میں نے رات خواب دیکھا، خواب کے اندر میں کلمہ پڑھ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ سن لیجئے۔ پھر علماء کو جس مقام پہ بٹھایا ہے، اگر پلے ایمان ہے تو ذرا تول کے دیکھو ہم مومن رہے بھی ہیں یا نہیں عقیدوں کے ساتھ۔ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ۔ آنکھ کھل گئی، بے قرار ہو گیا، ڈر گیا، غلطی کا احساس ہوا، خواب میں آنے والی بات یاد آئی، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ پھر درود شریف پڑھتا ہے، وہ بھی سنیے، کہتا اللہم صلی علی نبینا و مولانا اشرف علی۔ اب خواب نہیں ہے، رسالہ الامداد کے الفاظ سنیے، اب خواب نہیں ہے، جاگ رہا ہوں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ حضرت کی محبت میں ایسی ڈوبی ہوئی ہے کہ زبان میرے قابو میں نہیں ہے، جانتا ہوں جو کہہ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ خط لکھتا ہے تھانوی صاحب کو، جواب کیا آنا چاہیے تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کر، تو نے مقام رسالت پہ مولوی صاحب کو بٹھا دیا۔ مولوی صاحب جواب دیتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس خواب میں حق کی طرف سے اشارہ تھا، تو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ متبع سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرق ہے ہمارا، ہمارے لیے آئیڈیا ہے۔ سنیے، آئیے سنیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیے۔ ان کے سامنے سیدنا علی کے چند فتوے لائے گئے جو سیدنا علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کر دیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے،
اپنے علماء سے ایسی محبت کرنے والوں کہ بزرگوں کی بات غلط ہو تب بھی کہو بزرگوں نے لکھا ہے سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، آخر غلط تو نہیں لکھ سکتے نا۔ ابن عباس کا جملہ سنیے رضی اللہ عنہما، علی نے یہ فتوے نہیں دیے۔ ابن عباس اتنا آپ کا فرما دینا کافی تھا، لیکن اگلا جملہ بھی اپنے دلوں میں اتاریے، اگر علی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ اے امت قرآن، اے امت اسلام، اے محمد کریم کی امت، کیا سیدنا ابن عباس کا یہ جملہ کافی نہ تھا؟ علی نے فتوے نہیں دیے، کیوں کہا علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے؟ اس لیے کہا اگر کسی کے دل و دماغ میں شان علی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ان کا ہر قول اس کے لیے حجت ہے تو وہ سن لے، ہر قول اگر کسی کا حجت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، انہیں مقام مصطفیٰ پر فائز۔ علماء کی محبت میں غلو تم کرتے ہو، کہو تو بتا دوں کیسے۔ تھانوی صاحبی کی ایک کتاب کے اندر ایک مرید اپنے پیر سے محبت کا قصہ لکھتا ہے، کہا حضرت آپ سے بڑا پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے دل میں ایک خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کو زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے کہوں؟ کہا کوئی بات نہیں، فرماؤ کیا خیال آتا ہے، سناؤ۔ پیر صاحب سننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا حضرت وہ زبان کی نوک تک آتا ہے اور پھر بریک لگ جاتی ہے، شرم آتی ہے۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں، تم سناؤ کیا خیال ہے؟ کہا بار بار جی میں خیال آتا ہے کاش میں حضرت کی زوجہ محترمہ ہوتی، میں حضرت کی بیگم ہوتی، بڈھی ہوتی۔ میں اس پہ کہتا ہوں شکر ہے تجھے یہی خیال آیا کہ میں مولوی کی بیوی ہوتی، تجھے یہ خیال نہیں آیا میں مولوی کا بندہ ہوتا، مولوی دا تو بیٹا گول ہو جانا سی۔ تجھے خامن ہونے کا خیال نہیں آیا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت میں غلو ہے جس نے ہلاک کیا ہے اہل بدعت کو۔ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی اس بات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں جو محمد کی حدیث کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو پیارے نبی کی حدیث سے ٹکرا رہی ہو۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کائنات میں سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، بلال کے آقا محمد کریم کی بات کو چھوڑا